سورہ احزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے نبی، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی بات کبھی نہ مانیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی کی پیروی کرتے رہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے۔ اے لوگوں، بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور اے ایمان والوں، تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو، جیسے اپنی بیوی سے کہتے ہو تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اللہ نے انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا، یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کا بیٹا کہہ کر بلایا کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر ان کے باپ تمہیں معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں جو بلا قصد تم نے کہی۔ ہاں، وہ بری بات ضرور گناہ ہے جس کا قصد کیا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ نبی ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دوسرے مسلمانوں اور مہاجروں کی بنسبت آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے محبوب، یاد کیجئے جب ہم نے تبلیغ رسالت پر نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب کافروں کی فوجیں تم پر آ پہنچیں تو ہم نے ان پر تمہاری مدد کے لیے آندھی بھیجی اور فرشتوں کے لشکر جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ جب کافر تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے، اور جب آنکھیں پھری کی پھری رہ گئیں اور دل منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ کے متعلق امید و یاس میں مختلف گمان کرنے لگے، وہ مقام تھا جہاں مسلمانوں کی آزمائش کی گئی اور وہ نہایت سختی سے ہلا دیے گئے۔ اور جب کہا منافقوں اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے فتح کا وعدہ نہیں کیا تھا مگر دھوکہ دینے کے لیے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والوں، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں تو تم واپس چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نے نبی سے یہ کہہ کر اجازت مانگی بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ تو بھاگنا ہی چاہتے تھے۔ اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر فوجیں داخل کر دی جاتیں پھر ان سے شرک طلب کیا جاتا، وہ ضرور ان کی مراد پوری کر دیتے اور اس میں تاخیر نہ کرتے مگر بہت تھوڑی، اور بے شک وہ اس سے پہلے اللہ سے ضرور عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ضرور پوچھا جائے گا۔ فرما دیجئے بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگو، اور اس وقت تم فائدہ نہ پہنچائے جاؤ گے مگر تھوڑا۔ فرما دیجئے تمہیں کون بچائے گا اللہ سے اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے یا تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے، اور وہ اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو حمایت کرنے والا نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ بے شک اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ تمہارے حق میں بخیل ہو کر پھر جب خوف کا موقع آ جائے تو اے محبوب آپ انہیں دیکھتے ہیں
کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھومتی ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب وہ خوف دور ہو جائے تو تمہیں تکلیف پہنچائیں تیز زبانوں سے، حرص کرتے ہوئے غنیمت کے مال پر۔ وہ لوگ پہلے ہی ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ دشمنوں کے بھاگ جانے کے بعد بھی وہ گمان کر رہے ہیں کہ ابھی کافروں کے لشکر نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو وہ یہ چاہیں گے کہ کاش وہ صحرا میں جا کر دیہاتیوں کے پاس ہوتے، لوگوں سے تمہاری خبریں دریافت کرتے، اور اگر وہ لوگ تم میں ہوتے تو کافروں سے جنگ نہ کرتے مگر بہت کم۔ بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نہایت حسین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے، یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس نے ان کے لیے نہ زیادہ کیا مگر ایمان کی قوت اور مان لینے کو۔ ایمان والوں میں سے کچھ ایسے قوی مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا اس عہد کو جو اللہ سے کیا تھا، تو ان میں سے کوئی جہاد میں شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکا، اور ان میں سے کوئی انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے وعدے میں کچھ بھی رد و بدل نہیں کیا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما کر ان پر رجوع برحمت ہو۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو مدینے سے نامراد لوٹا دیا ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ کہ انہیں کچھ بھی بھلائی ہاتھ نہ آئی، اور اللہ نے ایمان والوں کی کفایت فرما دی قتال سے، اور اللہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان دشمنان اسلام کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کے قلعوں سے انہیں اتار لیا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، تو ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو اپنا قیدی بناتے ہو، اور اے مسلمانوں، اللہ نے ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال و اسباب کا تمہیں وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا جس پر تم نے قدم بھی نہ رکھا، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیں، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں مالی فائدہ دوں اور حسن سلوک کے ساتھ تمہیں چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت والے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی حیا کے خلاف کھلی جرت کرے اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور جو تم میں سے فرما بردار رہے اللہ اور اس کے رسول کی اور نیک کام کرتی رہے، ہم اس کا ثواب اسے دگنا عطا فرمائیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق تیار کیا ہے۔ اے نبی کی پاک بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی کی مثل نہیں، اگر اللہ سے ڈرتی ہو، اور یقیناً ڈرتی ہو تو پس پردہ مردوں سے بضرورت بات کرنے میں ایسا نرم لہجہ اختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے، اور دستور کے مطابق اچھی بات کرنا۔ اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور نہ بے پردہ ہو پرانی جاہلیت کی بے پردگی کی طرح، اور نماز پڑھتی اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے رسول کے گھر والوں، تم میں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے، اور تمہیں اچھی طرح پاک کر کے خوب پاکیزہ کر دے۔ اور یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے، بے شک اللہ ہر باریکی جاننے والا، اچھی طرح خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد
اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب تیار کیا ہے، اور نہ کسی مسلمان مرد اور نہ کسی مسلمان مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک کام کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار ہو، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں بہک گیا۔ اور اے محبوب یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے فرماتے تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ دل میں خوف رکھتے تھے لوگوں کی طعنہ زنی کا، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں۔ پھر زید نے جب اس سے اپنا تعلق قطع کرنے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے عدت کے بعد آپ کا نکاح اس سے کر دیا تاکہ اس کے بعد ایمان والوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ انہیں طلاق دے کر ان سے بے غرض ہو جائیں، اور اللہ کا حکم ضرور ہو کر رہتا ہے۔ نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ نے دستور بنایا ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر کیے ہوئے اندازے پر ہے۔ جو لوگ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔